السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ برادران و خواتین اسلام، آج کے اس درس میں پھر سے آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ ہم اپنے اس سفر میں، جس میں ہم نے حصول خشوع کے ذرائع پتہ کرنے کی کوشش شروع کی تھی کئی ہفتوں پہلے، اللہ عز و جل کا بہت بڑا فضل ہے کہ بس ان چند ہفتوں میں ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہم کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہماری نمازوں کو شرف قبولیت سے نوازیں اور ہمیں اور مزید خشوع اپنی نمازوں میں عطا کریں، اور ہمیں سکھلائیں اللہ عز و جل کہ اور کیسے کیسے خشوع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے جس سبب کو آپ کے سامنے رکھنا چاہا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سے سبق اخذ کرنا کہ کیا کیا خاصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر نماز کے اندر باقی رکھا جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا خشوع باقی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری سی حدیث آتی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب میں وہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر 228 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبہ فیحسن وضوءها ورکوعها وخشوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بتلائی ہے کہ جو کوئی مسلمان بندہ فرض نماز کے لیے حاضر ہو اس حالت میں کہ اس نے وضو اچھے سے کیا ہوا ہو، فیحسن وضوءها، پھر اس کے بعد اپنی نمازوں میں، اپنے رکوع میں خشوع، رکوع سے مراد رکوع اور سجود دونوں، یعنی پوری کی پوری نماز، ان میں خشوع پوری طریقے سے باقی رکھے اور خشوع کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کرنا اس کے پچھلے گناہوں کا، یعنی اس نے جو گناہ اب تک کیے ہیں، ما لم تؤت کبیرہ، جہاں تک کہ اس نے بڑے گناہ نہیں کیے ہیں تو اس کے تمام پچھلے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی کہا کہ یہ ایک یا دو دن کا آفر نہیں ہے، بلکہ یہ پوری اس کی زندگی، یا پھر سارے مسلمانوں ہی کا دیکھ لیا جائے تو ساری دنیا کے مسلمان جب تک دنیا ہے تب تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آفر رہے گا کہ بندہ آئے، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرے، وضو اچھے سے کرے، رکوع سجود اچھے سے کرے۔ اور یہاں رکوع اور سجود سے مراد صرف یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کہ یہاں رکوع کا لفظ ذکر کیا ہے، مگر اس سے ہر رکن مراد ہے کہ بندہ ہر رکن اپنا پوری طریقے سے ادا کرے۔ دیکھیں نا، ہم عام طور پر نماز میں جب ہوتے ہیں تو سچ بات اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو ہمارا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے جوارح میں سے ایک یا دو کے اندر ہلکا سا خشوع یا پھر ہلکی سی طمأنینہ باقی رکھتے ہیں، یعنی ہمارے پیر غالباً بہت کم ہلتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پیر بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس پر وزن ڈالا تو کبھی اس پر وزن ڈالا، کبھی آگے کو ہو لیے، کبھی پیچھے کو ہو لیے، کبھی یہ کبھی وہ۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ یہ غلط ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو ایک دو اعضاء ہی ہمارے، جوارح ہی ہمارے سکون کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، طمأنینہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کھیلتے رہتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے کھیلتے رہتے ہیں، ہم اپنے بالوں سے کھیلتے رہتے ہیں، ہم اپنی ناک کے ساتھ چھیڑخانی، منہ کے ساتھ چھیڑخانی، داڑھی کے ساتھ چھیڑخانی، کان تک آ جاتے ہیں۔ گو کہ ہماری ساری کی ساری نماز ایسے ہی ہوتی ہے۔
جبکہ اس میں جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے خشوع، اور ہر رکن میں خشوع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہوئے نماز کے لیے لے آئے کہ وہ اب رب ذوالجلال کے آگے کھڑے ہونے والا ہے، اور اس میں رتی برابر بھی غیر ضروری جنبش نہ ہو، جو بھی جنبش ہو صرف وہی ہو جو مذکور یا درکار ہو اپنی نماز کے لیے، وگرنہ تو پھر بس جنبش کیے بنا انسان کھڑا رہے، یعنی پورا قیام مکمل طریقے سے ہو اس کا، پھر رکوع مکمل طریقے سے ہو اس کا، پھر جب اٹھتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے تو وہ مکمل طریقے سے ہو، سجود مکمل طریقے سے ہوں، پھر اسی طریقے سے تشہد مکمل طریقے سے ہو، پھر استراحہ اگر 2 سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے اس سے پہلے جو بیٹھنا ہے وہ مکمل طریقے سے، یعنی ہر چیز اگر ہم مکمل طریقے سے کرتے رہیں تو اللہ عز و جل کی ذات سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ رہی بات کبائر کی، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے کہ مالم تؤتا کبیرہ، یہاں تک کہ بس وہ کبیرہ گناہوں سے دور رہا ہو، کبیرہ گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اور یہ فورم نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے کہ میں کبیرہ گناہوں پر بات کروں یہاں پر، انشاءاللہ اس پر کسی اور دن بات کریں گے۔ تو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے نماز کی پوری پابندی اور نماز میں خشوع کا پورا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نمازوں کی ایک تو مغفرت انشاءاللہ تعالی ہمارے گناہوں کی ہو جائے گی، دوسرے اللہ عز و جل کی ذات سے ہم امید بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل شاید ہماری نماز قبول فرما لیں۔ تو اسی طریقے سے ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 796۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیصلی الصلاۃ، کہ ایک بندہ آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ما یکتب له منها الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلثها نصفها کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ نماز پڑھ کر جاتا تو ہے، مگر اس کے لیے اس کی نماز میں سے اس کا 1/10 ہی اجر اس کا لکھا جاتا ہے نماز میں، یا پھر اس کی نماز کا اجر 1/9 لکھا جاتا ہے، یا 1/8 1/7 1/6، یعنی اتنا ہی اجر اس کو ملتا ہے، اس سے زیادہ اجر نہیں ملتا اس کو۔ کیوں؟ یہ اس کی اپنی نمازوں میں اس کے اپنے خشوع اور اس کی اپنی نمازوں کے اندر جو حضور قلب ہونا چاہیے، نمازوں میں دلجوئی ہونی چاہیے، وہ جتنا ہے، جتنے فیصد وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں جتنی فیصد اس کا دل لگا ہوا ہے اور جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے پڑھ رہا ہے، تو اس حساب سے اس کا ثواب بڑھتا یا گھٹتا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں ہم کہ ہم نے کوئی بہت محنت سے کسی پروجیکٹ پر کام کیا ہو، ہمیں کوئی پروجیکٹ ملا تھا، ہمیں کوئی کام ملا تھا، ہم سے کہا گیا تھا کہ یہ کام کر کے دیں، اور ہم نے پوری محنت سے وہ کام کیا ہے، پوری دلجوئی سے کام کیا ہے، مگر کام میں ہم نے کئی جگہ غلطیاں چھوڑی ہیں، کئی جگہ نقص چھوڑا ہوا ہے کام میں۔ اب ہم اس کام کو ختم کر کے وقت مقررہ پر ہی سے ہی لے جا کر پورا کام جس نے ہمیں کام دیا تھا اس کو سونپیں، اور اگر وہ پلٹ کر ہم سے کہے کہ بھئی کام تو آپ نے وقت پر کر کے دیا ہے اور کام شروع سے آخر تک پورا بھی تو لگ رہا ہے، مگر دیکھیں اس کے اندر کتنا سارا نقص ہے، میں اس کے بس آپ کو 10% پیسے دے سکتا ہوں، آپ کا اور میرا کیا عالم ہوگا اگر ایسے ہم سے کوئی کہے؟ بھئی محنت میں نے کی ہے، میری محنت کا کم از کم 50% تو بنتا ہے، باگین کریں گے نا ہم، 80% تو بنتا ہے، نہیں یہ غلطیاں جو ہے میں ایسے ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ان توجیحات کے ذریعے سے اپنی غلطیوں کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں یہ ایسی تھی وہ ویسا تھا، جبکہ سامنے والا جانتا ہے کہ ہم نے جیسا کام کیا ہے اس کے بس 10% ہی بنتے ہیں، 50% ہی بنتے ہیں، 30% ہی بنتے ہیں، اتنا ہی بنتا ہے اس کام کا۔ اور اس کی مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کسی سے کام لیں اور ہم سامنے والے کو جب اس طریقے سے کہنے والے ہوں کہ بھئی تم نے تو کام اچھا کیا تھا مگر میں تمہیں چونکہ اس میں کافی سارا نقص ہے میں بس تمہیں 10% ہی دے سکتا ہوں اس کا، تو سامنے والا اس کا سوچے نا کہ وہ جتنا بھی ہمارے سامنے گڑ گڑائے کیا ہم مانیں گے اس کے بات کو، کیونکہ ہمیں نقص دکھائی دے رہے ہوں گے،
نہیں یار آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، آپ کا مسئلہ سمجھ سکتا ہوں میں، آپ کے مسائل مجھے پتہ ہیں، مگر میں بھی کیا کروں، میرے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ یہ اگر ہمارا معاملہ ہے، آپسی لین دین کا معاملہ، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تو اللہ عز و جل کے سامنے ہماری نمازیں اس طرح جانے والی ہیں۔ یہی تو اسی وجہ سے تو کچھ کی نمازیں ہم میں سے ایک بالشت اوپر نہیں جاتی ہیں، کچھ کی نمازیں بس جا کر کے پڑی رہتی ہیں جہاں دفاتر ہوتے ہیں، کچھ کی نمازوں کو اللہ عز و جل اپنی نظر خاص سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ نمازیں ایسی ہوتے ہیں جو خالصۃ لوجہ اللہ ادا کی گئی ہوتی ہیں۔ تو ہم اگر اپنی نمازوں میں وہ خشوع، وہ خلوص پیدا کریں اور نمازیں اپنی ہم سیدھی کر لیں کہ نہیں میں کھڑا تو ہونے والا ہوں اللہ کے لیے، کیوں میں اس میں خامخواہ کا نقص پیدا کر کے بیکار میں ثواب گنواؤں؟ تو اگر ہم اس چیز پر تھوڑا سا سوچیں اور اس کی کوشش بارہا کرتے رہیں کہ نہیں مجھے تو اللہ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے، اگلی نماز جب پڑھنی ہے تو میں ایسے پڑھوں گا کہ مجھے پورے کا پورا ثواب ملنے کی اللہ عز و جل سے امید ہو، پوری نماز پورے طریقے سے صحیح ارکان اور پورے ارکان کرتے ہوئے میں نماز پڑھوں تو انشاءاللہ تعالی ثواب ملنے کی امید بھی لگا سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کی نماز میں سے صرف اتنا ہی ملے گا جتنا کہ آپ نے اپنی نماز میں سمجھ لگائی ہے۔ اور علماء نے اس کی تشریح میں کہا ہے، اس کی تعبیر کہتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ ای قدر ما خشع فیہا، یعنی جتنا آپ نے اپنی نماز میں خشوع پیدا کیا اس حساب سے آپ کو ثواب ملے گا۔ اب ہم اگر اپنی نمازوں میں خشوع نہ پیدا کریں تو کس کو ہم قصوروار ٹھہرانے والے ہیں؟ قیامت کے دن ہم کسی اور کو تو دوشی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے نا کہ فلاں صاحب کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے میں نے نماز اپنی مکمل نہیں کی یا میری نماز میں خشوع نہیں رہا، ہم شیطان کو بھی تو دوش نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حساب سے ہمیں اپنے تئیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان احادیث کو، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح الجامع، امام البانی کی کتاب صحیح الجامع میں آپ کو 1671 کی روایت یہ مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع او سجد تساقطت عنه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب نماز کے لیے آن کھڑا ہوتا ہے، اذا قام يصلي اتي بذنوبه كلها، وہ اپنے سارے گناہوں کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر لے آتا ہے، اور جیسے ہی وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، وہ جو اپنے گناہ اس نے کاندھوں پر رکھ لائے تھے وہ گناہ جھڑنے لگتے ہیں، وہ جب سجدے کے لیے جاتا ہے تو پھر گناہ جھڑنے لگتے ہیں۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو لے کر کے سوچیں کہ ہم نے ایسے کوئی وزن ڈھویا ہوا ہو اپنے کاندھوں پر، اور ہم اس طریقے سے رکوع میں جیسے جاتے ہیں ویسے بینڈ ہوں اگر ہم، تو ہم نے اپنے کاندھوں پر جو بوجھ ڈھویا ہے اس میں سے کچھ گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ اور اگر آپ سے کہا جائے یا مجھ سے کہا جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں اپنے کاندھوں سے جو یہ بوجھ ہے وہ اتار کر ہاتھوں سے نیچے نہیں رکھنا ہے، بس تمہیں نیچے اپنے رکھنے کے لیے دو مواقع ملیں گے، ایک ہوگا رکوع کا، دوسرا ہوگا سجدے کا، یعنی رکوع اور سجدے کے بیچ میں تم جتنا کچھ گرا سکو اپنے کاندھوں سے اتنا گرا لو، باقی کا نہیں گرا سکو تو وہ تمہارا اپنا ہے۔ تو بوجھ لا کر کے کوئی لاد دے ایسا اور یہ ہم سے شرط لگائے کہ آپ کا جو بوجھ گرے گا بس وہ آپ کے اپنے رکوع اور سجود کے بیچ میں کا جو عمل ہوگا اس میں سے گرے گا بس، تو ہم کیا کوشش نہیں کریں گے کہ پورے کا پورا ان رکوع اور سجود کے بیچ میں گرا آئیں ہم، کیونکہ گرانا ہی ہمارے لیے انعام کی گارنٹی ہے، اگر ہم گراتے ہیں تبھی ہمیں انعام ملے گا۔ تو ایسی صورت میں ہم پورے کا پورا گرانے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ بتائیں کوئی عقل سے پیدل ہی ہوگا جو اس وقت نہ رکوع ڈھنگ سے کرے نہ سجدہ ڈھنگ سے کرے، یعنی رکوع کرنا سجدہ کرنا اللہ کے لیے ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس ایک آپ کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ بھئی آپ ایسی ہیئت میں ایسے جھک جاؤ، ایسے گر جاؤ، اس سے آپ سے جتنا گر سکے آپ کے کاندھوں کا بوجھ گر جائے، جو نہیں گرتا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس طرح کا اگر کوئی ٹاسک ہو آپ کے پاس تو ہم پوری کوشش ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ ہم رکوع میں زیادہ دیر تک رہیں، سجود میں زیادہ دیر تک رہیں، اس ہیئت میں زیادہ دیر تک رہیں تاکہ پورے کا پورا نکلتا جائے اپنے کاندھوں سے۔ تو ویسے ہی ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جب رکوع میں جاتے ہو تو آپ کے کاندھوں سے کچھ بوجھ گرتا ہے،
اور آپ جب اسی طریقے سے رکوع سے سجدے میں جاتے ہو تو پھر آپ کے کاندھوں سے کچھ بوجھ گرتا ہے، یہاں تک کہ آپ بالکل، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر احادیث کے الفاظ کی روشنی میں بات بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رکوع کرتے ہیں، سجدہ تو کرتے ہیں، مگر ان کے کاندھوں سے کوئی بوجھ ہلکا ہوا ہی نہیں ہوتا، ایسے رکوع ایسے سجود کر آتے ہیں کچھ۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں، دیکھیں ہم انسان کل بنی آدم خطاء، اور آج کل کے ہم جس طریقے سے انسان ہیں، جیسی ہماری اپنی زندگیاں ہیں، جتنے گناہوں میں ہم ملوث ہیں، اس حساب سے تو ہمیں 5 وقت کی 5 نمازوں میں بہت دھیریہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پورے کی پوری نمازوں میں پورا دھیان لگا کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ تب بھی ہمیں ڈر لگا رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا سارا بوجھ گناہوں کا گرا بھی کہ نہیں، ہلکا ہوا بھی کہ نہیں میں۔ تو ایسی اگر کیفیت ہم پیدا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں خشوع سے پر ہوں گی باذن اللہ و توفیقی۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صغائر اور کبائر کی بات نہیں کی ہے، علماء نے اس پر بات کی ہے۔ اس حدیث میں علماء نے لکھا ہے کہ اتیا بذنوبہ کلھا، کلھا سے مراد دونوں کبائر ہیں اور صغائر بھی ہیں، تو کیا پتا ہمارے کبائر بھی انشاءاللہ تعالی دھل جائیں، معاف ہو جائیں، اللہ عز و جل ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی نمازوں میں اس طریقے سے ایسا اہتمام کریں۔ اور یاد رکھیں یہ جو لفظ آیا ہے ان العبد اذا قام یصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان المسلم ان المؤمن نہیں کہا، ان العبد کہا۔ یہ لفظ عبد جو ہے عبودیت بتانے کے لیے آیا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں یہ لفظ عبد کا لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوامع الکلم میں سے ہے۔ یہ جو لفظ عبد یہاں پر آیا ہے اس میں بندے کا بندہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اس سے کہ بندے کی کیا وقعت، اس کی کیا ویلیو، اس کی کیا حیثیت، یا پھر اس کی کیا اوقات بساط اس کی۔ اور اس کے آگے جب وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ عز و جل کے سامنے تو اذا قام کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اذا قام سے یہاں مراد ہے کہ بھئی آپ ایسے کسی ایرے غیرے کے کام کے لیے نہیں گئے ہو، اللہ عز و جل کے سامنے آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو۔ تو ایسی صورت میں ان الفاظ کی طرف، ایسے ڈرا دینے والے الفاظ کی طرف، چونکا دینے والے الفاظ کی طرف ہمیں اٹینشن دینا چاہیے، ہمیں اپنا دھیان دے کر کے ان چیزوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی بس ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال ارحنا بالصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا بلال ارحنا من الصلاۃ، کہ یا اے بلال ہمیں نماز سے چھٹکارا دو، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو ہمیں پتہ ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، نماز میں مجھے آنکھوں میں اپنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں ہم کہ ہم دن بھر کام کرتے ہیں، ایک بندہ صبح سویرے اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ کے کام کے لیے چل پڑتا ہے، پھر ظہر تک اس کی شفٹ ہو یا پھر ظہر تک اس کو کام کرنا ہو، تھکا ہارا، بس 2-4 منٹ اس کے پاس وقت ہوں، دن بھر کا کام بتا رہا ہوں میں، 2-4 منٹ اس کے پاس وقت ہوں، اس نے کوئی دکان کھولی ہے یا کسی جگہ ملازم ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ جا کر کے دن بھر کام کرتا ہے، پھر لنچ کھانے کے لیے، مثال بتا رہا ہوں میں، لنچ کھانے کے لیے اپنی ماں کے پاس آتا ہے یا اپنے اسی طرح کسی سگے سمبندھی کے پاس آتا ہے جو اس سے بہت پیار کرتا ہو، اس کے پاس آ کر کے بس 2 منٹ سستانے کے لیے بیٹھتا ہے، اور دن بھر کا جو ٹینشن اس نے جھیلا ہوا ہے اس وقت اس دوران، تو وہ آ کر کے اپنے اس ٹینشن کو اپنی ماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے 2-4 الفاظ ماں سے کہتا ہے کہ ہاں آج ایسا ایسا ہوا تھا، ویسا ویسا ہوا تھا، اتنی تکلیفیں ہوئی۔ ماں نے ہلکا سا دلاسا دیا تو پھر ہمت بندھتی ہے اس کی، پھر دوبارہ کام پر واپس جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر شام کو اپنا دکھڑا سناتا ہے یا اپنی روداد بتاتا ہے، پھر ماں دلاسا دیتی ہے، تو اس حساب سے پھر وہ کام پر جاتا ہے۔ یہ جو ہم نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مجھے نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ، اس میں اس طریقے کا بہت بڑا میسج ہمارے لیے ہے کہ ہم دن بھر کام کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے ہاں نماز پڑھنے کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ظہر کو پہنچتے ہیں، تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اونچ نیچ، ظلم و زیادتی جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور جو کچھ
جو نہیں ہونا تھا ہمارے ساتھ ہوا ہے، یا جو ہونا تھا ہمارے ساتھ وہ نہیں ہو پایا ہے، اس کا دکھڑا ہم اپنے رب کے آگے ظہر کی نماز میں سنائیں۔ اور پھر جب ہم ظہر کی نماز سے جاتے ہیں واپس کام کے لیے، تو واپس جب عصر کی نماز کو آئیں تو پھر عصر کی نماز میں اس طرح ایک اور دکھڑا ہوگا ہمارا، ایک اور رونا ہوگا ہمارا، وہ روئیں اللہ کے آگے آ کر کے۔ مغرب میں کچھ اور ہوگا، عشاء میں کچھ اور ہوگا، پھر رات بھر جب ہم سوتے ہیں، کبھی سوتے ہیں ڈھنگ سے، کبھی ڈھنگ سے نہیں سوتے ہیں، کبھی نیند آتی ہے، کبھی نہیں آتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی خراب طبیعت، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں، پھر فجر کو جب اٹھتا ہے تو پھر دکھڑا۔ تو یہ 5 اوقات کی جو نمازیں اللہ عز و جل نے دی ہیں نا، یہ اصل میں ہمارے لیے اللہ عز و جل کے سامنے جا کر کے ہمارے اپنے دکھڑے رکھنے کے، رونے کے مواقع ہیں۔ تو ایسے مواقع میں جائیں اللہ عز و جل کے سامنے، ہم سر اپنا سجدے میں ڈال کر کے، گڑ گڑا کر کے مانگیں اللہ عز و جل سے کہ مجھے وہ ملنا تھا نہیں ملتا ہے، مجھے وہ نہیں ملنا تھا وہ دیا گیا ہے، مجھے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا ہمارے اپنے جہاں ہم رہتے ہیں وہیں پر کتنے سارے مسائل کھڑے ہونے لگے ہیں، کیا ہم ان مسائل کا تذکرہ، ان مسائل کے تعلق سے اللہ عز و جل سے بات نہیں کر سکتے؟ کیا اگر یہ کریں ہم تو کیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز نہیں بن سکتی؟ کیا نماز سے ہمیں راحت نہیں مل سکتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف کہا ہے نا کہ یہ نماز میری اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے مجھے راحت ملتی ہے۔ تو ہمیں بھی جیسے اپنی ماں کے پاس جا کر کے بات کرنے سے، 2 منٹ بات کر لینے سے، 2 گھنٹے بات نہیں کرتے ہم، بس 2-4 منٹ ہی گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج کل تو جانے کا بھی زمانہ نہیں رہا، بس فون پر آپ نے لنچ بریک میں فون پر اپنی ماں سے یا اپنی بیوی سے بات چیت کر لی، بیوی نے پھر دلاسا دیا، ہمت بندھائی، چھوڑو آج ایک دن ایسا رہا، کل ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالی، باقی کا دن اچھا جائے گا، تو پھر ہمت ملتی ہے نہیں۔ تو یہ اگر ہم نمازوں میں اپنی کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی، تو ہمیں نماز سے چھٹکارا پانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نماز ہمیں بوجھ نہیں لگے گی، بلکہ نماز کے باہر رہنا ہمیں بوجھ لگے گا۔ ہم پریشان ہوں گے نماز کے باہر رہتے ہوئے کہ کب موقع ملے، کب میں اپنے رب کے حضور جاؤں، کب میں اس سے اپنی التجا رکھوں، کب میں اس کے سامنے گڑ گڑاؤں۔ یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی شیوا ہوگا۔ اور یہی ہوتا ہے جب ہم، ایک نیک آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو نماز سے جب تک وہ باہر ہوتا ہے تب تک وہ ملال میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، اس پر بہت بڑا بوجھ جیسے ہوتا ہے ویسے رہتا ہے وہ۔ اور جب نماز میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو حشاش بشاش، چست و چاق اور چوبند ہو کر کے نشاط کے ساتھ واپس آتا ہے۔ یہ نمازی کا عالم ہوتا ہے۔ ہماری نمازوں کا عالم، اب میں اس پر تذکرہ کیا کروں، ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ سب سے پہلے میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، بہت بڑا آیا بولنے والا میں اپنے آپ سے بات کروں پہلے، میں اپنی نمازیں درست کروں پہلے، انشاءاللہ تعالی آپ بھی اسی طریقے سے اپنی نمازوں کا خیال کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ عز و جل سے دعا کریں گے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع پیدا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری نمازوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔